جی تو یہ کہہ رہا تھا کہ لا حولہ کے اندر وہ سارے کے سارے انسان کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اور شعوری اور غیر شعوری سارے تصرفات حول کے دائرے میں آ جاتے ہیں جو منفی ہے، یعنی انسان اپنے طور پر اس میں سے کسی میں کوئی فیصلہ کن کنڈیشن میں نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ رب العالمین کے ذریعے سے، یعنی پلک جھپکنے تک کے برابر بھی حضرت انسان اللہ رب العالمین سے خالی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کی اعانت اور توفیق اور اللہ کی مدد کے بغیر اپنے آپ کو تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے لا حول کا معنی۔ اور قوت ولا قوہ، قوہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے، جس پاور کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو کر پانے پر قادر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں تو ہاتھ کو حرکت دینے کے لیے جو انرجی لگتی ہے وہ انرجی بھی آپ اپنے طور پر اس میں خود مختار نہیں ہیں اگر اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو یعنی انسان جو تصرف کرتا ہے وہ اس تصرف میں اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، اور اس تصرف کو انجام دینے میں جو انرجی لگتی ہے، جو پاور لگتا ہے، وہ بھی حضرت انسان اپنے طور پر نہیں اس کو استقلال کے ساتھ کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعانت اور توفیق نہ ہو۔ تو یہ ایک عظیم کلمہ ہے جس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا ہے، چونکہ اس کے اندر انسان اپنی بے بسی کو، اپنے مفلسی کو، اور اپنے بے یار و مددگار ہونے کو، اور اپنے بے کس اور ناتواں ہونے کو اللہ رب العالمین کے سامنے مکمل اور اپنا مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین پر توکل کی انتہا اس جملے کے ذریعے سے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے اس پر وہ ثواب رکھا گیا ہے جو ثواب احادیث شریفہ کے اندر آیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ توحید کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ توحید کی تینوں قسمیں کیسے اس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ لا حول جب آپ نے کہا تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اللہ رب العالمین کو سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا یقین کیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے، یہاں تک کہ آپ کے آنکھ کی حرکت کی تدبیر بھی اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ آپ جو سانس خارج کر رہے ہیں، دوبارہ جو سانس آپ لیں گے، اس دوبارہ سانس لینے کے کا جو پروسیس ہے اس کی تدبیر بھی اللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها۔ اس پر دھیان دیجئے کہ کوئی درخت کا پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں کہیں پر پڑا ہو، یا خشک ہو یا خشکی میں یا تری میں، مگر وہ کتاب مبین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے، اس پر پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس رحمت کو لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کھولنا چاہے اس رحمت کو کوئی طاقت روک سکنے والی نہیں، اور جس رحمت کو روک دے، ظاہر سی بات ہے یہ سب رحمت کے مظاہر ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں، ہمارے جو تصرفات ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اور جس رحمت کو اللہ رب العالمین روک دے تو پھر اس کو آزاد کرنے والا اللہ رب العالمین کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ درخت سے پتوں کا گرنا، نہ ہی کسی پتے کا گرنا، نہ ہی کسی درخت کا حرکت کرنا، نہ ہواؤں کا چلنا، نہ بچوں کی حرکت، نہ حمل کے اندر جنین کی حرکت، نہ ہی رگوں کے اندر خون کی حرکت، نہ کسی حیوان کی جانور کی حرکت، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے تدبیر سے ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے کلمات کونیہ کے ذریعے سے انجام پذیر ہوتی ہیں، جو ہر چیز کو
کا अहाता किए हुए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कहफ के अंदर फरमाता है कि कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमात रब्बी लनफिद अल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमात कौनिया अहकाम की इतनी कसरत होती है और इतनी कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकामात सादिर फरमाता रहता है कि उसका कोई और छोर नहीं है। अगर पूरे के पूरे समंदर को स्याही बना दिया जाए तब भी वो समंदर ख़त्म हो जाए और उसका मिस्ल भी ले आया जाए तब भी। और यही चीज़ सूरह गालिबन सूरह लुक़मान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई कि वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम बल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह। अगर दुनिया के सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए और दुनिया के सारे समंदरों को स्याही बना दी जाए फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ इन दोनों जगहों पर या इस तरह की जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमात कौनिया मुराद हैं, जो लगातार अहकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कायनात में सादिर होते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये तदबीर से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर इंसान जब ला हौला कहता है तो इसी तदबीर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इसी तदबीर का वो दामन थामता है जब कहता है इल्ला बिल्लाह। तो इसके अंदर तौहीद रुबूबियत अपने खूबसूरत तरीन शक्ल में यहाँ पर जलवागर है। तो इंसान की के अंदर हिदायत की तरफ आने, इंसान के नफ्स की दुरुस्तगी, इंसान के ज़ाहिर व बातिन की दुरुस्तगी, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान इस पर कादिर नहीं है, इसको वो अपने तौर पर अंजाम नहीं दे सकता और इसकी तौफीक नहीं दिया जा सकता जब तक वो इन सारी चीज़ों का मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले नहीं कर देता। अल्लाह फरमाता है कि वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद हिदायत दे दे वही हिदायत याफ्ता है। तो इन सारी दलीलों से ये चीज़ समझ में आती है कि ला हौला के अंदर तौहीद रुबूबियत के मज़मून को बहुत वाज़ेह करके बयान किया गया है। दूसरी चीज़ अब आइए तौहीद उलूहियत कैसे इसके अंदर पाई जाती है। कहते हैं कि तौहीद उलूहियत जब इंसान कहता है कि तदबीर के बाब में कोई चीज़ इंसान के बस में नहीं है सिवाय अल्लाह की मदद के, तो गोया जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता और अल्लाह ही के ज़रिए से वो कुछ कर सकता है, उसके अलावा किसी और का कोई उसमें किसी और की कोई उसके अंदर शिरकत नहीं, तो ऐसी सूरत में हज़रत इंसान का दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से जुड़ जाता है, वो माबूदाने बातिला से फिर जाता है और मुर्दों से या पीर पगाड़ों से या वलियों से फ़कीरों से वो किसी के साथ उसका दिल फिर जुड़ता नहीं। इसलिए कि जब करने वाला सब ऊपर वाला है, अल्लाह है, तो फिर वो इन तिनकों का सहारा किस लिए लेगा वो। और यहाँ से इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के साथ उसका दिल जुड़ जाता है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ उसका दिल माइल हो जाता है और फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से दुआ करने लगता है और अपनी इबादतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को मकसूद समझने लगता है, जिसकी तरफ पूरी खिलकत तवज्जो करती है। और मखलूक़ात में से बाज़ उन लोगों ने जो मुशरिकीन हैं, उन्होंने जिन लोगों को माबूद बना रखा है वो उन माबूदाने बातिला से मुकम्मल तौर पर किनारा कश हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अयुश्रिकून मा ला यख्लुक़ु शैअन व हुम युख्लक़ून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून। अल्लाह रब्बुल फरमाता है कि ये मुशरिकीन क्या ऐसी हस्तियों को या ऐसी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक ठहराते हैं जिन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया, और हाल ये है कि वो खुद पैदा किए हुए हैं, खुद पैदा किए गए हैं और वो उनकी ज़र्रा बराबर मदद नहीं कर सकते और ना ही अपने आप की वो मदद कर सकते हैं। तो ऐसे माबूदाने बातिला जो न खुद अपनी मदद कर सकने पर कादिर हैं, ना वो अपने परस्तिश करने वालों की मदद कर सकते हैं और वो खुद दूसरों के पैदा करता है, दूसरी ज़ात के पैदा करता है, ऐसे माबूदान के साथ
ایسا بندہ جو ربوبیت میں اللہ کو ماننے والا ہے وہ ان معبودان باطلہ کے ساتھ کیسے جا کر کے جڑے گا؟ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ گمگشتہ راہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، ایسی ہستیوں میں سے جو قیامت تک نہیں ان کی پکار کو سن سکتے، ان کی فریاد رسی کر سکتے، اور حال یہ ہے کہ وہ ان کے پکار سے پورے طور پر غافل ہیں۔ یعنی وہ ایک تو سن نہیں رہے ہیں، اور اگر سن بھی رہے ہوتے تو وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے تھے، جیسا کہ قرآن نے دوسری جگہ میں فرمایا ہے۔ اور جب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، جن کی یہ پرستش کر رہے تھے وہی ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان سب کو بلا لو، فلا یملکون، وہ کسی مصیبت کو تم سے دور کرنے کی یا پھیرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اللہ رب العالمین کے ساتھ سامنے وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ ان میں سے کون اللہ سے قریب ہے، اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا عذاب ہے ہی ڈری جانے والی چیز۔ تو یہ جتنے بھی باطل معبود ہیں یہ اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل ہیں، حقیر ہیں۔ وہ اپنی پرستش کرنے والوں کا کیا خیر اور شر کر سکتے ہیں، وہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور یہاں سے اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرنا یہ واجب ٹھہرتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ جو ہے توحید الوہیت کا درس لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر توحید اسماء و صفات بھی پائی جاتی ہے تضمن اور لزوم کے طریقے پر، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو طاقتور ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے، اور صفات کمال سے متصف ہونا یعنی انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت جب میں منتقل کرنا جب اسی کے بس میں ہے، تو پھر انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہدایت دینے سے وہ ہدایت پاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی قدرت سے اس کے معاملات درست رہتے ہیں، اس کی رحمت سے، اس کے عفو درگزر سے، اس کی مغفرت سے، اس کے عدل و انصاف سے۔ تو یہ ساری کی ساری صفات لا حول ولا قوت الا باللہ کے مضمون میں واضح طور پر، لزومی طور پر اور تضمن کے طور پر شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو جنت کا ایک پودا کہا گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ان عظیم مقاصد کو سمجھانے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں پر ایک خاص سیاق میں امام طحاوی رحمہ اللہ اس چیز کو لائے ہیں۔ اب آئیے امام طحاوی نے جو تفسیر کی ہے اس تفسیر کی طرف آتے ہیں جو یہاں پر باطل فرقوں کی تردید کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں مسئلہ چل رہا ہے تقدیر کا، اور تقدیر کے جو منکرین ہیں ان پر رد کر رہے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ نقول یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ لا حیلۃ لأحد، حیلۃ لأحد، کسی کے لیے کوئی تدبیر نہیں، کوئی تصرف نہیں، حول سے حیل یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھرنے کی صلاحیت نہیں، اور نہ کسی قسم کی حرکت کی صلاحیت ہے، اور نہ اللہ کی معصیت سے پھرنے کی صلاحیت ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ یہ ہے اصل یہاں پر جو بیت القصید کہہ لیجئے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی معصیت سے پلٹ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف جو آتا ہے وہ اپنی وجہ سے آتا ہے یا اللہ رب العالمین کی وجہ سے آتا ہے۔ تو گویا لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے امام طحاوی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بندہ جو معصیت میں ملوث ہے وہ اپنی معصیت سے اطاعت کی طرف اللہ رب العالمین کی معونت
اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کے تعاون اور اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اور ایک بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی پر قائم نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اس پر ثابت قدم رہ سکتا ہے مگر اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ تو گویا معصیت سے پھرنا یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے اور نیکیوں پر جمے رہنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہاں پر جو معنی امام طحاوی رحمہ اللہ لینا چاہتے ہیں تقدیر کے منکرین کا رد کرتے ہوئے۔ یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معصیت سے انسان کا پھرنا اطاعت کی طرف اور اطاعت پر اس کا قوت پانا یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتا ہے۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کا مسئلہ یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن میں اہل سنت والجماعت اور باطل فرقوں کے درمیان مارکہ آرائیاں رہی ہیں۔ معتزلہ کا اور قدریہ کا توفیق کے بارے میں اپنا مضمون ہے، اسی طریقے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا توفیق کے بارے میں اپنا مضمون ہے۔ دھیان دیجیے گا اس لیے کہ یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں عام طور پر مصنفین کے یہاں توفیق کی جو تعریف کی گئی ہے وہ والی تعریف رائج ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے یہاں مراد لی جاتی ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے یہاں سلف کے یہاں حقیقت میں توفیق کا مضمون دوسرا ہے، اور وہ کیا ہے اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے درس کا سب سے ایک اہم موڑ اس بحث کو کہا جا سکتا ہے۔ توفیق اور خذلان یہ دو الفاظ ہیں جو استعمال میں آتے ہیں اور یہ قرآن سے ماخوذ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 88 میں کہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ توفیق کا لفظ ہم اور آپ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، عام طور پہ ہم بولتے تو ہیں، لیکن توفیق عقیدے میں کس چیز کے لیے سمجھا جاتا ہے اور توفیق کا اصل مفہوم کیا ہے اس میں ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور اشاعرہ ماتریدیہ کے ڈگر پر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عقیدے کے باب میں ضروری ہے کہ انسان ٹھوک بجا کر کے قدم رکھے، اور خاص طور پہ ہم بر صغیر کے اندر جس معاشرے میں رہتے ہیں اور اقلیتی طبقے کی اگر بات کی جائے مسلمانوں کے درمیان تو اس میں 90% طبقہ وہ ہے جو اشعری ماتریدی صوفی عقیدے کا حامل ہے، اور کہیں نہ کہیں اس سواد اعظم کا اثر اہل حدیثوں کے اوپر بھی ان کی گفتگو میں، ان کے سمجھنے میں، ان کی نشست و برخاست میں کہیں نہ کہیں ان کی منفی چیزیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اور جس پر متنبہ ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ توفیق اور خذلان کا جو لفظ ہے یہ لفظ ہر باطل فرقے نے اس کو اپنے اپنے مفہوم کے اعتبار سے مراد لیا ہے۔ معتزلہ اور قدریہ کے ہاں ان کا اپنا مضمون ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں ان کا اپنا مضمون ہے، اور اہل سنت والجماعت جو سلف ہیں اہل حدیث ان کے یہاں اس کا اپنا الگ مضمون ہے، اور ان تینوں کو یا کم از کم اس سلسلے میں جو صحیح اور درست چیز ہے اس کو بتلانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کا مضمون کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے یہاں، اہل حدیثوں کے یہاں، سلف کے یہاں توفیق اور خذلان کا معنی یہ ہے کہ توفیق کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی خاص مدد کو بندے کے لیے، ایسی مدد جو نفس پر شیطان کے اثر کو کمزور کر دے اور نیک کاموں کی رغبت کو قوی کر دے۔ دھیان دیجیے گا توفیق کا معنی کیا ہوتا ہے۔ توفیق کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی خاص مدد جو حضرت انسان کے دل پر شیطانی قوتوں کے غلبے کو کمزور کر دے اور اطاعت اور نیک کاموں کی رغبت کو قوی کر دے، چاہت کو قوی کر دے۔ ابھی اس کی جب مثال دوں گا تو بات زیادہ واضح سمجھ میں آئے گی۔
اس لیے کہ حقیقت کیا ہے کہ انسان کو اگر اس کے نفس کی طرف پھیر دیا جائے، اس کے نفس پر اگر تکیہ کروا دیا جائے، تو پھر نفس امارہ بالسوء غالب آ جائے گا اور شیطان کا پورے طور پر انسان پر کنٹرول ہو جائے گا. اور پھر یہ چیز انسان اپنے طور پر محسوس بھی کرتا ہے کہ یہاں کچھ چیز ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے اپنے اختیار سے زائد ہے، اپنی چنیدہ چیزوں سے اوپر کی چیز ہے. آپ نے اپنے تجربے میں دیکھا ہوگا بسا اوقات کہ آپ کسی چیز کو کے کرنے کی جب ٹھانتے ہیں تو اس کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، اس کے کرنے کی سکت بھی آپ کے اندر ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کو ایگزیکیوٹ انسان نہیں کر پاتا. ایسا ہوتا ہے عام طور پر، اس طرح کی چیز انسان پاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے کہ انسان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. استطاعت میں اس کی بحث آپ کے سامنے گزری ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جس چیز کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے کرنے کی سکت آپ کے اندر ہو، قدرت آپ کے پاس ہو اس کام کو کرنے کے وقت. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ جس کام کو کرنا ہے اس کام کرنے کی سکت ہونا کافی نہیں ہے اگر ارادہ موجود نہیں ہے، تو پھر ارادہ بھی ہونا چاہیے، پختہ ارادہ کسی کام کو کرنے کا. اور یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں کہ آپ کے پاس کرنے کی صلاحیت اور قوت بھی ہے اور آپ کے پاس ارادہ بھی موجود ہے، تب پھر ایک تیسری چیز بچتی ہے جو انسان کے اختیار کی نہیں ہے، اور وہی چیز اللہ کی توفیق ہے. وہی تیسری چیز اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اور اسی کو ہدایت یا خاص اللہ رب العالمین کی مدد کہا جاتا ہے. تو جب وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو انسان اس کو کر لیتا ہے، اور جب وہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو پھر اس چیز کو انسان نہیں کر پاتا ہے. یہ ہے توفیق کا مضمون اہل سنت والجماعت کے نزدیک. اشاعرہ توفیق سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اشاعرہ توفیق سے مراد یہ لیتے ہیں کہ توفیق کا معنی ہے کسی کام کو کرنے کی قوت انسان کو ملنا، کسی کام کو کرنے کی طاقت انسان کو ملنا، یہ توفیق ہے. اسی کو توفیق کہا گیا ہے. یہ اشاعرہ کا مضمون ہے توفیق کے حوالے سے جو وہ لیتے ہیں مراد. آپ اگر تفسیر کی کتابوں کو دیکھیں تو امام قرطبی کی تفسیر کے اندر، یا ابو سعود کی تفسیر کے اندر، یا رازی کی تفسیر کے اندر، اور اگر احادیث کی شروح میں دیکھیں تو امام نووی کی شرحوں میں، قاضی عیاض کی شرحوں میں، امام ابن العربی مالکی کی شرح میں، یا اسی طریقے سے اور دیگر عام مصنفین کے ہاں جب آپ دیکھیں گے تو توفیق کی یہی تفسیر ان لوگوں نے کی ہے جو اشاعرہ کے ہاں پائی جاتی ہے. یعنی توفیق کا مطلب لیتے ہیں کسی کام کو کرنے کی قوت انسان کے پاس ہو جانا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. کسی کام کے کرنے کی قوت کا پیدا ہونا یہ توفیق کا معنی نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین انسان کو طاقت دے کسی چیز کے کرنے کی تو توفیق انسان کو مل گئی، اور اگر قوت و طاقت نہ دے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خذلان کا معاملہ ہو گیا. یہ معنی مراد لیتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے. اہل سنت والجماعت نے جو بات کہی ہے کہ کسی چیز کے کرنے پر قوت کا ہونا، اس سے بڑھ کر کے ہے توفیق، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے توفیق. جیسے انسان کو اللہ رب العالمین نے کسی کام کے کرنے کے آلات عطا فرمائے اور اس کو کرنے کی قوت بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، لیکن انسان اس کام کو کر نہیں سکتا چونکہ نفس امارہ لگا ہوا ہے اور انسان کو وہ برائی کی طرف ہمیشہ ابھارتا رہتا ہے. مثال کے طور پر ہر انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے نماز کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ہلکا سا بوجھل پن اس کے اندر محسوس ہونے لگتا ہے، چاہتا ہے کہ جائے پڑھے
پھر سوچتا ہے جاتا ہوں تھوڑا سا اور آرام کر لوں، تھوڑا سا اور آرام کر لوں، اور اس میں وہ چیز ٹلتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کوئی بھی پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے نیکی کا، اور اسباب بھی مہیا ہیں، انسان کے پاس قوت بھی ہے، ارادہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود طبیعت ادھر نہیں آتی اور وہ چیز ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہے۔ ظاہری اسباب مہیا ہیں، انسان کے پاس صحت بھی ہے، قوت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ چیز وقت پر انجام پذیر نہیں ہو پاتی۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ کس چیز نے انسان کو روکا اس کام کو انجام دینے سے۔ قدرت کی اگر بات کریں، قدرت انسان کے پاس، طاقت انسان کے پاس موجود ہے، ارادہ انسان کے پاس موجود ہے، جو چیز نہیں میسر آئی ہے وہ اللہ رب العالمین کی خاص مدد، اللہ رب العالمین کی خاص توفیق اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی جو خاص مدد ہوتی ہے، یہ اللہ کی مشیت جس کو کہا جاتا ہے، یہ مشیت اس کے ساتھ نہیں جڑی، اس لیے قدرت ہونے کے باوجود، ارادہ بندے کی طرف سے ہونے کے باوجود وہ چیز انجام پذیر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ چیز ہم اور آپ اپنے روز و شب کے مشاغل میں اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اور جب انسان توفیق کے اس مضمون کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر تواضع اور انکساری غایت درجے کی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ اللہ رب العالمین سے یوں گویا ہوتا ہے کہ ربی لا تکلنی لنفسی طرفت عین، کہ اے میرے رب تو مجھے میرے اپنے نفس کی طرف پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ سونپ، میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کر، چاہے وہ پلک جھپکنے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے آنکھ کو حرکت دینے کے مقدار برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو انہوں نے اپنی امت کو سکھائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم معرفت رکھتے تھے، مخلوقات میں رب کو سب سے زیادہ جاننے والے، اور اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والے۔ قیامت تک کے لیے اگر کوئی ہستی ہے وہ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور انہوں نے یہ خود دعا کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر دعا ہوتی تھی کہ رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، کہ اے میرے رب مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریو پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ تو یہاں سے توفیق کا مضمون سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو ظاہری اسباب پر توکل ذرہ برابر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، دھیان دیجئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو ہی نظر انداز کر دے، یہ چیزیں بھی نہیں، یہ افراط و تفریط کا معاملہ نہیں ہے، ظاہری اسباب کو اختیار کرے۔ ابھی اس کی مثال میں آگے دوں گا۔ ہجرت کی مثال جیسے آپ لے لیں، سب سے واضح مثال ہجرت کی مثال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ پورے طور پر پیچھے پڑ گئے، جان کے لالے پڑ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل سب سے پہلے ڈھونڈا کہ راستے سے آگاہ فرد کو تلاشا جائے جو مدینہ پہنچانے تک راستہ شناس ہو اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھٹک نہ جائیں۔ پہلا جو سبب آپ نے اختیار کیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنما اپنا جو مکہ سے مدینہ کی راہ کو بتلا سکے۔ ریگستانی راستوں میں آپ جانتے ہیں کہ ریگستان میں تا حد نگاہ صحرا ہی صحرا ہوتا ہے، اور انسان راستہ بھٹکنے کا 80% احتمال اس میں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راہبر یا رہنما کا انتخاب کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رہبری کر سکے اور مدینہ تک جو ہے آپ کو لے جا سکے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس راستے یا اس جہہ کی طرف گئے جو مدینہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا۔ سبب کیسے اختیار کیا؟ دھیان دیجیے گا، ہجرت کے واقعے میں کتنی بڑی دلیل ہے توفیق کے مضمون کو سمجھنے کی، آپ دیکھیے گا۔
اللہ کے رسول نے دوسرا راستہ سبب کیا اختیار کیا کہ عام طور پر مشرکین مکہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو مدینہ جائیں گے، اور کوئی دوسری جگہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ چیز نہیں تھی، لہذا انہوں نے مدینے کے سارے راستوں پر اپنے افراد بٹھا رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے راستے یا مدینہ کی جو جہت تھی، جو سمت تھا، اس کے ڈائریکٹ اس کے مخالف سمت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا۔ سبب ہوا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما رضی اللہ تعالی عنہا اور بکری کے چرواہے کو حکم دیا کہ وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 چلتا رہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا باقی نہ رہیں، اور ریوڑ جب اس پر گزر جائے گا تو نقش پا مٹ جائیں گے۔ یہ ایک اور سبب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ تمام اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر چکے، کوئی ایسا سبب باقی نہ بچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر سکتے تھے، یا ایک انسان ایسے موقع پر اسباب سوچ سکتا تھا، ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ لیکن کیا اسباب کا اختیار کرنا کام آ گیا؟ اب دیکھیے یہاں پر آتی ہے بات توفیق کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے تھے اور مشرکین پیچھا کرتے ہوئے اس غار کے دہانے پر کھڑے ہو گئے تھے آ کر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا چکے تھے کہ اللہ کے رسول اگر ان لوگوں نے اپنے پیر کو نہارا، اگر اپنے پیر پر ان کی نگاہ پڑ گئی تو ہم اور آپ پکڑے جائیں گے۔ پیر پر سوچیے آپ، کہیں دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف وہ لوگ جو وہاں کھڑے تھے، آپ اپنے اپنے پیروں کی طرف اگر انہوں نے نگاہ کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ گئے ہوتے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں پر مشرک کی آنکھ کی حرکت کو کس نے روکا قدم کی طرف دیکھنے سے؟ دھیان دیجیے گا آپ، یہاں مشرک جو کھڑے ہوئے تھے وہاں، ان کی آنکھوں کی حرکت کو اپنے پیروں کی طرف پڑنے سے کس ہستی نے روکا؟ کس چیز نے؟ ان کی آنکھیں ساحل کی طرف لگی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں کو نیچے کی طرف دیکھنے سے، اپنے پیر کی طرف نہارنے سے کس چیز نے روکا؟ کس چیز نے؟ ظاہر سی بات ہے ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین کا سبب کام کیا۔ یہاں اللہ کی توفیق، اللہ کی مشیت، اللہ کی مدد آئی، اور اس مدد نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ اسباب کو ان کے انجام تک پہنچایا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب کبھی نہ ہو پاتے۔ یہ ہے توفیق، یہ ہے توفیق کا مضمون کہ اسباب اختیار کیے جائیں، انسان اپنی قدرت، انسان اپنا ارادہ استعمال کرے، لیکن تیسرا جو مرحلہ ہے وہ اللہ کی اعانت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق، تب جا کر کے یہ تیسری چیز جب ملتی ہے تب کوئی عمل انجام پذیر ہوتا ہے، اور اسی تیسرے عمل کو توفیق کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ اشاعرہ کی جو تشریح ہے کہ طاقت کو کہا جاتا ہے، طاقت توفیق نہیں ہے، طاقت الگ چیز ہے اور توفیق الگ چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال میں کیا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جب قید میں تھے تو جب تعبیر بتایا تھا دو خواب دیکھنے والوں کو، اس موقع پر جس خواب دیکھنے والے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، اس سے کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم؟ کہا تھا کہ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، کہا تھا کہ اپنے مالک کے پاس
मेरा तज़किरा करियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही फ़लबिथ फ़िस्सिज्नि बिदअ सिनीन। शैतान ने उस बंदे को अपने मालिक के पास इनका तज़किरा करना भुला दिया, लिहाजा वो कैद में साल हा साल तक पड़े रहे। यहाँ पर एक तफसीर की गई है कि शैतान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भुला दिया। दोनों बातें हैं, फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बी, एक तो ये कि वो कैदी जब अपने मालिक के पास गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना भूल गया। इसकी एक तफसीर ये की गई है कि शैतान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भुला दिया कि वो अल्लाह को याद करें। ध्यान दीजिएगा, नबी हैं लेकिन एक लहजा के लिए उनके जहन से अल्लाह रब्बुल आलमीन का तसव्वुर जो है वो महव हो गया लहजा भर के लिए। कि एक तफसीर ये भी की गई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को शैतान ने भुला दिया कि वो अपने रब का जिक्र करें या अपने रब को याद करें, यानी अल्लाह ताला को याद करें। फलबिथ फ़िस्सिज्नि, तो इसकी पादाश में वो कैद में साल हा साल पड़े रहे। एक तफसीर ये भी की गई है। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकाम के अंदर कोई नक्स इससे लाजिम नहीं आता, बल्कि ये इस चीज़ को बतलाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसान लहजा भर के लिए भी अगर गफलत करता है तो फिर नबी जैसा मासूम अनिल खता शख्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुब्तला आजमाइश किया जा सकता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और यहीं से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस समझ में आती है कि अल्लाह पलक झपकने भर भी तू मेरी नफ्स की तरफ मुझे हवाला न कीजिए। तो ये चीज़ जो है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबब इख्तियार किया, लेकिन वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इस्तिहज़ार था वो लहजा भर के लिए उनके जहन से महव हुआ, और ये तीसरी चीज़ न होने की वजह से वहाँ पर मसाइल पैदा हुए। तो ये तौफीक का मजमून है, और ये जो है अहले सुन्नत वल जमात मुराद लेते हैं। उसके बाद इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वकुल्लु शैइन यजरी बिमशीयतिल्लाहि तआला व इल्मिही व क़दाइही व क़दरी, कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अब जब मशीयत की बात आई, तौफीक और मशीयत जानते हैं कि उसी से उसका ताल्लुक़ है। मैंने बताया था कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की मशीयत, ये सारी की सारी चीज़ें एक मजमून को बतलाती हैं। तो अब यहाँ से मशीयत पर बात आ गई, और मशीयत और इरादे की बहस इससे पहले मैं आप लोगों के सामने बहुत तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ इख्तिसार के साथ इस फ़िक्रे से हम आगे बढ़ जाएँ। तो इमाम तहावी ने फरमाया कि हर चीज़ अल्लाह की मशीयत से होती है, उसके इल्म से होती है, उसके क़ज़ा व क़दर से होती है। उसकी मशीयत तमाम मशीयतों पर गालिब है, और उसकी क़ज़ा तमाम तदबीरों पर भारी है। जो चाहता है वो करता है, जालिम नहीं है, ज़र्रा बराबर भी जुल्म की सिफत से मुत्तसिफ नहीं है, और हर किस्म की बुराई और ऐब से पाक है, और हर तरह के नक्स से मुबर्रा है। वो जो कुछ करता है उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, और लोग उसके बारे में, अपने आमाल के बारे में सवाल किए जाएंगे। यहाँ पर इमाम तहावी अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को बयान कर रहे हैं कि इस कायनात में कोई चीज़ नहीं ज़ुहूर पजीर होती है मगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत से, अल्लाह के इल्म से, अल्लाह की क़ज़ा से और अल्लाह के क़दर से। क़ज़ा और क़दर क्या है, इसके बारे में आप लोगों को मैं तफसील से बता चुका हूँ कि क़ज़ा किस माने को बताता है और क़दर का क्या माना होता है। दोनों हम माना नहीं है, क़ज़ा का फ़र्क है और क़ज़ा का माना दूसरा है और क़दर का माना दूसरा है। अच्छा, इसी तरीके से तकदीर के जो मरातिब हैं, इस पर भी गुफ्तगू आपके सामने इससे पहले की जा चुकी है। ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने इससे पहले रख चुका हूँ तकदीर के मसले पर, कि तकदीर के जो 4 मरातिब हैं, वो 4 मरातिब क्या हैं। सबसे पहला मर्तबा इल्म का है, दूसरा मर्तबा क़दर का है, तीसरा मर्तबा मशीयत का है, और चौथा मर्तबा खल्क़ का है। और इन चारों मर्तबों पर तफसील के साथ इससे पहले के दुरूस में गुफ्तगू आपके सामने की जा चुकी है, और यहाँ इमाम तहावी रहमतुल्लाह की इस इबारत में तकदीर के ये चारों मरातिब दाखिल हैं, उनके इस इबारत के अंदर मौजूद हैं। तकदीर के अंदर
قضا اور قدر کے درمیان فرق بتلاتے ہوئے اس چیز کو بتانا ضروری ہے کہ تقدیر پر ایمان کا دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ کسی چیز کے ہونے سے پہلے اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، وہ چیز اللہ رب العالمین کے یہاں لکھی جا چکی ہے. یہ ہے تقدیر، جو کتابت کے معنی میں ہے، اللہ کے علم کے معنی میں ہے. اور دوسرا مرتبہ ہوتا ہے، یعنی یہ پہلا مرتبہ کہ اللہ کے علم پر ایمان لائے، اللہ کے کامل علم پر. کامل علم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ ہونے سے پہلے جانتا ہے، کلی طور پر بھی جانتا ہے اور جزوی طور پر بھی جانتا ہے، یعنی اجمالی طور پر بھی جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین تفصیلی طور پر بھی جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا 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 ہونا ہے. یہ علم اللہ السابق کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو ایمان بالعلم یہ پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ ہے ایمان بالقدر، یعنی مقدر پر ایمان لانا. یعنی جب وہ چیز ہو چکے، جب وہ چیز آ چکے تب اس پر ایمان لانا، یعنی اس چیز کے وقوع کے بعد. تو پہلا جو معاملہ ہے کہ اس چیز کے ہونے سے پہلے